الف لامی میں گفتگو ہو رہی ہے سیدنا امام جعفر صادق، آپ پہ ہمارا سلام، آپ کی نسل پاک، آپ جس کی نسل کا ایک خوبصورت سا نور ہے جس کو ہم قرآن میں کہتے ہیں نور علی نور، آپ وہ ہیں۔ آپ کا ذکر پھیلا ہوا ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو آپ کی طب کی خدمات کو اور آپ کی کیمیا کی خدمات کو اور دیگر علوم میں آپ کے اس خوبصورت کارنامے کو جانتے ہیں، وہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، ایک کتاب تو میں نے ایسی پڑھی ہے علامہ کمیل مہدی صاحب، جس کا عنوان یہ تھا کہ سپر مین ان اسلام، یعنی وہ کمالات پہ کمالات ہے، اس کی شخصیت تو انوار کا ایک مجسم مجموعہ ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آج امت جب بہترین مقام ہے سیکھنے کا، تو آپ کے نام سے یونیورسٹیز کیوں نہیں کھولتے؟ ہماری یونیورسٹیز کا نام فلاں فلاں اور ایکس وائی زیڈ ہوتا ہے، اصل میں تو ہماری یونیورسٹیز کا نام جعفر صادق ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک بات یہ ضرور ہے کہ ان کے فضائل کا ذکر کرنا اور ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا، لیکن جو ان کا پیغام تھا اور جو ان کی تعلیمات تھی اور بالخصوص جو علم کا پیغام تھا، اس سے ہم کوسوں دور رہ گئے۔ ان کے شاگردوں میں جابر بن حیان کوفی تھے، جو خود کیمیا، فلسفہ، طب، ریاضیات، نجوم کے استاد تھے، اور کا یہ نظریہ تھا کہ وہ ریاضی اور فلسفے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سیر و سلوک فرماتے تھے، تو وہ بھی شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں آپ دیکھیے تو ابان بن تغلب ہیں، ابو حمزہ خمالی ہیں، عبد الرحمن بن حجاج بجلی ہیں، مولا بن خنیس ہیں، معاذ بن کثیر ہیں۔ یہ سب وہ ہیں کہ جو کوئی ان میں سے حدیث کا ماہر ہے، کوئی ان میں سے تفسیر کے بارے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، کوئی اس میں سے مناظرے کے بارے میں جو ملحدین سے کیا کرتے تھے وہ شہرت رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی یعفور ہیں، صفوان بن مہر ہیں، جنہیں کچھ امام نے دعائیں تعلیم فرمائی۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف فلسفہ اور ریاضی، ایک طرف دعائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ نے مناجات کیسے کرنی ہے وہ بھی امام علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ بالخصوص رزق کے حوالے سے جو دعا، ہمارے ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کو یہ فائدہ بھی پہنچ جائے، اس لیے میں کئی دعائیں میں سے ایک عرض کر دوں کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح سے کہا کہ آپ خدا سے ایسے مانگیں کہ اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ۔ اس میں بڑی سائنس بھی موجود ہے اس دعا کے اندر کہ اے پروردگار، اگر میرا رزق تو نے آسمانوں میں رکھا ہے تو اسے نازل فرما دے۔ تو کون اس زمانے میں سمجھ سکتا تھا کہ آسمانوں پر بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے جہاں سے رزق حاصل ہوگا؟ ان کی ایک بڑی سادہ سے مثال، خود ایک ایئر لائن ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ہے، تو امام نے فرمایا کہ اگر تو نے میرا رزق آسمانوں میں لکھا ہے تو وہاں سے نازل فرما، وَإِن كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَظْهِرْهُ، زمین پر اگر میرا رزق ہے تو اسے ظاہر فرما، وَإِن كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ، اگر دور ہے تو قریب فرما، وَإِن كَانَ قَرِيبًا فَأَعْطِنِهِ، اور اگر قریب ہے تو مجھے عطا فرما، وَإِن كَانَ قَدْ أَعْطَيْتَنِيهِ، اور اگر تو عطا کر چکا ہے تو فَبَارِكْ لِي فِيهِ، فقط رزق کا مل جانا کافی نہیں، اس میں مجھے برکت بھی عطا فرما، وَجَنِّبْنِي عَلَيْهِ الْمَعَاصِي وَالرِّضَا، مجھے معصیتوں سے اور گناہوں سے محفوظ فرما۔ جب رزق آ جاتا ہے انسان کے پاس، جب کوئی دولت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بہت سے لوگ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس میں یہ بھی اخلاقیات کا ایک پیغام تھا، یعنی ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت کہ جہاں پر آپ کو تمام پیغامات ملیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے جو تعلیمات تھی ان کا ذکر تو کر دیا، لیکن جو ان کی تعلیمات تھی اور جو ان کے فرامین تھے ان سے ہم دور رہے، اور ہم نے غیروں کی طرف جا کے پناہ لینے کی کوشش کی، جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے۔ تو اگر ہم اس اصل منبع کی طرف آ جائیں جہاں سے تمام حتیٰ ائمہ اربعہ اور تمام علماء فقہ اور تمام علماء حدیث اور تمام علماء تفاسیر کا جو اصل آخر میں سرا جا کے ملتا تھا صوفیہ کرام کا، وہ بھی سرا آخر میں جا کے ملتا ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ علامہ صاحب، ایک سوال، اصل منبع سے کم وقت ہے میرے پاس، میں کم وقت میں ایک چھوٹا سا سوال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اجر رسالت یہی ہے کہ تم قربا کی مودت کے ساتھ ہماری بارگاہ